احد، یہ دوسری جنگ ہے، اس میں اسلام کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ وجہ یہ بنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن جگہوں پہ حضور نے پاک صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا کہ یہاں سے اگر فتح ہو بھی جائے تو تم نے یہ جگہ چھوڑنی نہیں۔ تو ایسا ہوا کہ پھر جب یعنی غزوہ احد فتح ہو گئی تو وہ صحابہ یعنی سمجھے کہ اب ہم فتح جیت گئے ہیں، انہوں نے وہ جگہ جو ہاں حضور نے فرمایا تھا کہ یہ فتح ہونے کے بعد بھی نہیں چھوڑی، تو وہ جگہ چھوڑ بیٹھے۔ تو وہاں اس غزوہ احد میں بہت زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہوا، جس میں 71 صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ تو وہاں اس جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی زخمی ہوئے، حضور کی رخسار پر بھی جو ہے وہ زخم آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک صحابی کا سہارا لے کر چل رہے ہیں، ایک صحابی سہارا لے کر آپ کو چلا رہا ہے۔ شہداء کی تدفین ہو رہی ہے، شہداء جو ہیں وہ ان کو دفن کیا جا رہا ہے۔ تو ہر ایک کے صحابی کے لیے الگ الگ قبر یعنی کھودنا وہاں میدان جنگ میں یہ بھی بڑا مشکل تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اب ایک ایک کے لیے قبر کھودنی مشکل ہے، لہذا دو صحابہ کو اکٹھے دفن کیا جائے، دو صحابیاں اکٹھے دفن کیا جائے۔ اب یہ اس طرح تدفین ہو رہی ہے کہ دو صحابہ کرام کو جو ہے وہ اکٹھے دفن کیا جا رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھے اور فرمایا کہ تدفین کو روک دیا جائے، تدفین کو دفن کرنے کا سلسلہ جو ہے اس کو روکا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ نے یہ سلسلہ روک دیا تو عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو غلام عمرو بن جموح اور عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں فرمایا کہ ان دونوں کو یہ شہید تھے، فرمایا کہ ان دونوں کو تلاش کیا جائے، یہ شہید ہو گئے ہیں، ان کو تلاش کر کے لایا گیا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو اکٹھے ایک قبر میں دفن کیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا صحابہ اے میرے دوے غلام، دنیا میں بھی آپ میں بڑی محبت کرتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لہذا قبر میں بھی دوے اکٹھے ہی جان، قبر کے اندر بھی یعنی اس طرح مرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی ان کے جذبات اور احساسات کا خیال اللہ کے نبی جو ہے وہ رکھ رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابیوں کو اکٹھا ایک قبر میں دفن کروایا۔ پھر غزوہ